تربیت سیکھو. بیوی کو شوہر کے آگے بولنے کی اجازت کوئی نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شادی کرنے لگی ہوں. ایک عورت آئی, اللہ کے نبی میں شادی کرنے لگی ہوں, کملی والے میرے پہ ذمہ داری میرے شوہر کی کیا ہے؟ پتہ ہے میری بیٹی جو آج اپنے شوہر سے طلاق مانگنے کے لیے عدالت میں کھڑی ہوتی ہے, تیرے پر تیرے شوہر کا حق کیا ہے؟ کملی والا ہاتھ کی ہتھیلی پر, کملی والا پیر کے ناخن پر, کملی والا پنڈلی پر بتا سکتے تھے, لیکن اللہ کی قسم رحمت والے نبی نے بتایا اگر تیرے شوہر کی ناک کے سوراخ کے اندر دانہ نکل جائے, وہ پھوڑا بن جائے اور پھوڑا بن کر پیپ بن کر بہنے لگے, فرمایا تجھے تیری نظر پڑ جائے, روٹی چھوڑ دے, بستر چھوڑ دے, کپاس نہ لے کے آ, روئی نہ لے کے آ, کاٹن نہ لے کے آ, کپڑا نہ لے کے آ, بلکہ اپنی زبان باہر نکال کر اپنے شوہر کی پیپ چاٹ لے. محمد کہتا ہے تُنے تب بھی اپنے شوہر کا حق ادا کوئی نہیں کیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کا میرے پہ کیا حق ہے؟ رحمت والے نبی نے فرمایا بیوی نماز پڑھے, نماز میں شوہر کے لیے دعا نہ کرے, اللہ اس کی نماز کو قبول ہی نہیں فرماتا ہے. اللہ اکبر. لیکن میرے عزیزو یہ تو شوہر پر بیوی کا حق ہے, بیوی کا شوہر پہ کیا حق ہے؟ رحمت والے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی. اور لوگوں تم میں سب سے بہترین وہ نہیں جو 15,000 کی لیڈ سے جیت گیا, تم میں سب سے بہترین وہ نہیں جو 19ویں گریڈ کا افسر ہو, تم میں سب سے بہترین امام نہیں, تم سے بہترین پیر نہیں, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے بچوں کے لیے اچھا ہو, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. مجھے دیکھو میرے پلے کچھ نہیں لیکن میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. اللہ اکبر. کیا وجہ تھی؟ اللہ اکبر. سیدہ عائشہ کے کپڑے گھس جاتے لیکن زبان پہ گلا نہ آتا. کیا وجہ تھی؟ اما فاطمہ کے گھر میں چولہا نہ جلتا لیکن زبان پہ گلا نہ آتا. تمہیں کس نکمے نے کہہ دیا گھر کے اندر خوشیاں پردے لائیں گے, گھر کے اندر خوشیاں قلیل لائیں گے, گھر کے اندر خوشیاں 3 وقت کا کھانا لائے گا. اللہ اکبر. تو میٹھا بول بول لے, دنیا میں بھی تیرا گھر جنت بن جائے گا, قبر میں بھی جنت کا منظر بن جائے گا. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن میٹھا بول کوئی نہیں. آج میرے عزیزو ہمارے بچے ماں باپ کے اپنے ماں باپ کی لڑائی سے تنگ ہے. کبھی بیٹا باپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے, ابا تو نہ چپ کر جا, کبھی ماں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے, ابا تو نہ چپ کر جا. اللہ کی قسم ہے ایسے گھرانے پر خدا کو پیار نہیں آتا بلکہ خدا کو غصہ آتا ہے. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, کچھ زندگی کے اندر ایسے کام کر کے چلے جاؤ, کچھ زندگی کے اندر ایسی پیار کی باتیں کر کے چلے جاؤ. اللہ اکبر. آخری بات کر کے دعا کی طرف آ رہا ہوں اور اس مدرسے کے لیے آپ حضرات کے سامنے جھولی پھیلاؤں گا. اللہ کی قسم یہ فقیر کا نظریہ, مولانا یہ فقیر کبھی بھی گارٹی کو اکثر کبھی دیکھتا ہے, یہ تو اللہ کے سزاؤں کو دیکھتا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے اللہ اپنے قرآن کی بڑھوتری کرنے میں, اللہ اپنے قرآن کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے میں نہ ہمارے پیسوں کا محتاج ہے نہ ہماری محنتوں کا محتاج ہے. اللہ کی قسم اگر وہ اشارہ کر دے, اللہ اکبر, اگر وہ اشارہ کر دے تو قطرہ سمندر ہو جاتا ہے, مسکرا کے دکھا دے, رحمت والی نظر پڑ دے تو یقین پیغمبر ہو جاتا ہے. اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں. آخری بات, فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام. 13 سال اللہ. اسحاق علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا 1 سال باقی رہ گیا. 86 سال کی عمر میں اسماعیل آئے, 100 سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام آئے. 1 سال رہ گیا بی بی سارہ کو بیٹا ملنے میں. 13 سال گزرے. اللہ نے کہا ابراہیم چلو اٹھو, کیا کرو؟ اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلا دو. اٹھے اور بیوی سے کہا, یوں نہیں کہا, کسی سے مشورہ نہیں لیا, آسمان کی طرف دیکھ اللہ کیا کروں, اپنی بیوی سے مشورہ لیا. سارہ معلوم ہوا اللہ اکبر بیوی کا خیر خواہ شوہر ہوا کرتا ہے, شوہر کی خیر خواہ بیوی ہوا کرتی ہے. ناراض نہ ہونا جلال پور والوں, تمہارا دوست, تمہارا نوکر, تمہارا ملازم ہے, کبھی اس کے سامنے اپنی بیوی کے بھید نہ اچھالا کرو. اپنی دکان پر بیٹھ کر, اپنے یاروں میں بیٹھ کر, اپنے رشتہ داروں میں بیٹھ کر کبھی اپنی بیوی کی پرائیویٹ بات نہ کیا کرو. انج بول دیے, انج کر دیے, انج کر دیے. خدا کی قسم جتنے بھی یار ہیں, جتنے بھی رشتہ دار ہیں, یہ کوئی تجھے سمجھائے گا نہیں, یہ سارے کے سارے مذاق اڑانے والے ہیں. یہ تجھے غلط مشورہ دیں گے, کہہ کہ طلاق دے دے, کہہ کہ گھر چھڑ دے, کہ اللہ اکبر یوں چھوڑ کے چلا جا. اللہ اکبر. سیاڑوں کے پاس بیٹھا کرو, عقل مندوں کے پاس بیٹھا کرو. جو معاملہ میاں بیوی حل کر سکتے ہیں وہ معاملے باہر والے حل نہیں کر سکتے. یہاں تو جوڑ کے آپ کے آگے کہتا ہوں, میری بہنوں تمہارے آگے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں, اپنی زندگی کے جھگڑے پنچایتوں میں نہ لایا کرو. اللہ
اللہ اکبر. کبھی پنچایت فیصلہ مرد کے حق میں دیتی ہے, کبھی پنچایت فیصلہ عورت کے حق میں دیتی ہے. تمہیں تو فیصلہ مل جاتا ہے, تمہارے ماں باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے, وہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. یہ ہاتھ جوڑتا ہوں میری بچیوں تمہارے آگے, مجھے بھی اپنا باپ سمجھنا, مجھے بھی اپنا فقیر بھائی سمجھنا. میں تمہیں مشورہ دے کے جا رہا ہوں, میں تمہارے ہاتھ کی روٹی نہیں مانگتا, میں تمہارے سے چندہ نہیں مانگتا. اللہ تمہارا پیسہ تمہیں مبارک کرے, لیکن اپنی جھولی میں جا کے دیکھ, تیری جھولی میں ملتان کی چادر کے اندر پھول نہیں ہے, تیری جھولی کے اندر تیرے بھائی کی عزت ہے, تیرے باپ کی غیرت ہے, تیرے بھائیوں کی, تیرے خاندان کی غیرت ہے, تیری ماں کی غیرت ہے. خبردار خبردار, جان دے دینا, اپنی جھولی کو نہ لٹانا. اللہ کی قسم عزت دار عورتیں جو اپنا گھر بھی بچا لیتی ہیں, اپنا سہاگ بھی بچا لیتی ہیں, ان عورتوں کو میرے عزیزوں کوئی خیر والی عورت نہیں کہتا جن کا گھر بھی اجڑ جاتا ہے اور شوہر کی عزت بھی اجڑ جاتی ہے. اللہ کے واسطے اللہ نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, اللہ نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے. اگر اس کے کپڑے اتر جائیں تو اپنے کپڑوں سے اس کے تن کو ڈھانک لے, اگر اس کے کپڑے اتر جائیں تو اپنی قمیص سے, اپنے دامن سے اس کے میرے عزیزوں کھلے پن کو, تن کو ڈھانک لے. اللہ اکبر. بھائی ہاجرہ 13 سال کی عمر ہو گئی, جا جا وہ بچہ وہاں کھیل رہا, اس کا ہاتھ پکڑ, اور ہاتھ پکڑ کر بنا کی وادی میں لے آ. ابراہیم علیہ السلام گئے. بھائی ہاجرہ نے دیکھا 13 سال کے بعد, 12 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام آ گئے, وہ سارے ارمان دوبارہ زندہ ہو گئے. مایوسی ساری کی ساری میرے عزیزوں خوشی میں تبدیل ہو گئی. اپنے بیٹے کو یوں کر کے دیکھا, اور اندر کھیل کوڑے کا تیرا ہی پتر ہے, یہ میرا اسماعیل ہے. وہاں ہاجرہ تُنے تربیت میں تُنے اللہ اکبر کوئی کمی نہیں چھوڑی. اسماعیل علیہ السلام آئے, سلام کیا, یوں نہیں کہا ابا کی لانے آج تینوں یاد آ, تیرے پتر یاد آیا, او چھولے کتھے سی کہ جو ابا نو چھڑ کے چلا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا بیٹے نے ہوں کی نہ کی, اپنے باپ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. کہا ہاجرہ تربیت پہ سلام ہے. اللہ نے کہا تو تربیت پہ سلام کر رہا ہے, ابراہیم تیرے خاندان کے اوپر سلام ہے. اللہ اکبر. کہا ہاجرہ بیٹھوں گا بعد میں, ملاقات بعد میں کروں گا, پہلے سے میرے ساتھ بھیج دے. کہاں لے کے جانا ہے؟ خاص دوست سے ملانے جانا ہے. وہ سمجھی کوئی مکے میں دوست رہتا ہوگا. میں ہاجرہ نے تیار کر دیا. سوڑو جلال پور ویر والو, کیا پتہ سرما بھی لگایا ہو, کیا پتہ سر میں کنگھی بھی کی ہو, کیا پتہ دھلا ہوا اپنے ہاتھوں سے جوڑا بھی پہنایا ہو. ابراہیم علیہ السلام نے رسی ہاتھ میں پکڑ لی, چوری ہاتھ میں پکڑ لی. ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کے چلے, شیطان دروازے پر آ گیا. ہاجرہ جی 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 جی, کباب آیا تھا, کہاں آیا تھا, سہاگ آیا تھا, کہاں گیا؟ پیارے خاص سے ملانے گیا. کہ رسول تو خود فلسطین میں رہتا ہے اور یہاں مکے میں اس کا کون سا دوست ہے کہ آج تک نہ روٹی کھاتی نہ پانی پیتا, کہ سے خلوت گزاری نہ اسماعیل کو سینے سے لگایا. اللہ اکبر. وہ کون سے دوست سے ملانے چلا گیا؟ پھر تیرا کیا مطلب کہ دوست سے ملانے جاتا ہے, کوئی چھری رسی لے کے جاتا ہے, وہاں جا کے لیکن سیدھی سیدھی بات کر کیا کرنا چاہتا ہے کہ وہ تیرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے گیا. اللہ کا حکم ہے. اللہ اکبر. بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے گیا. جب ماں نے یوں کر کے حیرت سے دیکھا, شیطان اچھلنے لگا, ہے میرا کم بڑھ گیا, مرد کو تو نہیں پچھلا سکا, عورت کو پچھلا دوں گا. ہاجرہ جلال پور والے تجھے سلام کرتے ہیں, تیری عزت کو, ہاجرہ تیرے استقلال کو, تیری تابعداری کو سلام کرتے ہیں. ہاجرہ نے سر پر دوپٹہ رکھا, دروازے کی چوکھٹ پر آئی, پردے کے پاس سے کہا ابراہیم 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 ابراہیم, ہر جگہ وفا کی, آج بے وفائی کر کے کیوں چلا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام 13 سال تک تیری جدائی میں نہیں, کیا میں نے بے وفائی کی, کیا تیری امانت میں خیانت کی؟ ابراہیم ہر امتحان میں تیرے برابر کھڑی رہی, لیکن یہ تیرے پر جو امتحان آیا, اکیلے کیوں لے کے چلا گیا, مجھے کیوں نہیں بلایا؟ ابراہیم رب اکبر کی قسم ہے, جس رب کو تو سجدہ کرتا ہے اسی کو میں خدا مانتی ہوں, جس رب کے کہنے پر تو بیٹے کو ذبح کرنے گیا اسی رب کو میں مانتی ہوں. ابراہیم میرے کان میں کہہ دیتا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی ہے, ابراہیم میں تجھے رسی لے جانے نہ دیتی, بلکہ میں چادر اوڑھ کے تیرے ساتھ چلی جاتی. ابراہیم میدان منا کے اندر ابراہیم تو لٹاتا, اسماعیل کے ہاتھ پیر نہ باندھتا, بلکہ میں اپنے بچے کے پیر پکڑ خود بیٹھ جاتی. اللہ اکبر. تو بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا ڈرتا, میں تیری کمر پر تھاپی مار کے تیرا حوصلہ بڑھاتی. اللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام تڑپتا میں ماتھے پہ پیار کر کے کہتی, نو نو باپ کا مان بڑھا دے, اپنے باپ کو شرمندہ نہ کر. ہاجرہ کے لگی ابراہیم رب اکبر کی قسم ہے, تو مجھے ساتھ لے جاتا, تو چھری چلاتا, میں پیر پکڑ کے بیٹھتی, تیرا ہاتھ اسماعیل کے خون سے گیلا ہوتا, میں جھولی پھیلا پھیلا کر قربانی کی قبولیت کے اللہ سے دعا کرتی. اللہ اکبر. اللہ نے جب دیکھا منظر تو میرے عزیز
عزیزوں پیر مرید کو سلام کرے گا، استاد شاگرد کو سلام کرے گا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا۔ جب 3 شخصوں کی کہانی کو اللہ اکبر کامیاب دیکھا تو رب نے بھی کہہ دیا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ایسی فرما برداری کی، آج تیرا رب بھی تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میری ماں میری بہنوں میرے ویروں، اللہ کی قسم دین قربانیوں سے پھیلا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ دین مکھن کی ڈلی کی طرح پلیٹوں میں آ کر ہمارے دروازے پر آیا؟ جاؤ داستان دیکھو، اللہ اکبر، اس کے پیچھے خون کی داستان ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، میں ملک شام میں گیا پیر محمد شاہ صاحب کے ساتھ، میں نے 1.25 لاکھ پتہ نہیں کتنے ہزار کتنے لاکھ، اللہ اکبر کتنے لاکھ افراد کا میں نے قبرستان دیکھا۔ قدم قدم پہ صحابہ سو رہے ہیں، ادھر بلال کو دیکھا سو رہے ہیں، ادھر میرے عزیز عبداللہ بن ام مکتوم کو، ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ اکبر ادھر عبداللہ بن رواحہ کو، کبھی میں نے حسین کو دیکھا، کبھی میں نے علی کو دیکھا، کبھی میں نے عباس کو دیکھا، میں نے اس دکھیاری زینب کو دیکھا۔ اللہ یہ میری بہن کہتی ہے میں نے مولوی صاحب وہ وقت نہیں بھولتا جب میرا بھائی موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوا تھا، میں اسپتال دیکھنے گئی، ماں ٹوٹی پئی تھی، اسپتال دیکھنے گئی، گوڈے چھلے پڑے تھے، میں ماں زینب کی قبر پہ جا کے کھڑا ہوا، میں نے کہا میں حافظ آباد جلال پور پیر والے میں سن کے آیا۔ بہن کہتی ہے میرا بھرا میرے تو ویکھیا نہ گیا، اے زینب اس کا ہاتھ ٹوٹا، اس کے گھٹنے پھوٹے، بتا کربلا میں جب تو نے حسین کو دیکھا تو تیرا کیا ہوا تھا؟ اللہ اکبر، تو نے علی الاکبر کو دیکھا، علی الاسکر کو دیکھا، اور تو محمد کو دیکھا، تو نے عباس کو دیکھا، تو نے ابو بکر و عثمان کو دیکھا، تو نے 72 کو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتے دیکھا۔ اے زینب اللہ اکبر، تیرا کلیجہ بوجھا تھا یا تیرا سینہ چوڑا ہوا تھا؟ اللہ اکبر، فرمانے لگی پتہ میں نے کیا کیا تھا؟ اللہ اکبر، اپنے بھائی کو آنسوؤں کا ہار پہنایا تھا اور جھولی پھیلائی تھی، اللہ ہمارے پاس یہی کچھ ہے، الہی قبول کر لے، اگر تیرا دین اے اللہ میرے نبی کا میرے ہمارے دادے کا لائے ہوا دین ہمارے خون سے پلتا ہے، اللہ اگر جلال پور والوں کا بھلا ہوتا ہے تو ایک قربانی نہیں ہزاروں حسین قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ اے بی بی زینب ہم شرمندہ ہیں، اللہ کی قسم تیرے سامنے شرمندہ ہے، ہم نے تیرے بھائی کے خون کا بول نہیں لگایا، ہم نے تیرے پردے کا بول نہیں لگایا۔ آخری بار جلال پور پیر والے والوں تم قبرستان میں جا رہے ہو، کیوں کہتے ہیں میری قبریں تھے بناوی، اور آپ کہتے ہیں میری قبریں تھے بناوی، آپ قبرستان چلے جائے، ایک آتے میں 6 قبریں ہوتی ہیں، دادے دی قبر ہے، ابے دی قبر ہے، اماں دی قبر ہے، زینب ملک شام میں اکیلی لیٹی ہوئی ہے۔ میں نے کہا زینب تیری دادی کہاں؟ کہنے لگی مکے میں۔ میں کہا تیرا دادا کہاں کا؟ مدینے میں۔ میں نے کہا تیرا ابا کہاں؟ کہنے لگی کوفے میں۔ میں نے کہا تیرا بھائی کہاں کا؟ کربلا میں۔ میں نے کہا تیری ماں فاطمہ کہاں کا؟ مدینے میں۔ میں کہا تو کلی پئی ہوئی ہے؟ کہنے لگی ہاں میں اکیلی لیٹی ہوئی ہوں۔ اللہ اکبر، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی جھولی بھر کے کنبہ لے کے آئی تھی، جب جھولی اجڑ گئی اللہ اکبر زینب کا کنبہ بھی اجڑ گیا، قیامت کا دن ہوگا خدا کو جھولی دکھاؤ گی، اللہ اس جھولی میں حسین تھا، اس جھولی میں محسن تھا، اس جھولی میں حسن تھا، اس جھولی میں عون و محبت تھا۔ یا اللہ جب آواز لگی اللہ اکبر تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، کسی نے مال بچایا، کسی نے کنبہ بچایا، الہی جب میرے گھر کا نمبر آیا میرے سارے کا سارا گھنبا ہی لٹا دیا ہے۔ جلال پور پیر والوں آج یہ خدا کا قرآن، آج یہ ننھے نو مجاہد تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے، ان کی شکلیں دیکھو، ان کی شکلوں کی معصومیت دیکھو، اور اپنے اکبر کی قسم ہے میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کچھ دینی مدارس ایسے بھی نظروں میں ہیں کہ انہوں نے بقرہ عید کے دن بھی گوشت نہیں کھایا۔ تمہارا گھروں کے فریجوں کا ہم نے کیا کرنا؟ اللہ اکبر، تیرے گھر کے بقرہ عید تیرے قربانی کے سے پھر بیماری کے اندر آئے گی۔ جانوروں میں بھی کبھی سنا تھا کہ بیماری آئی؟ تم نے اللہ کے حکم کو پیدا کر دیا، اللہ نے جانوروں میں بیماریاں پیدا کر دی۔ بولا مجھے ایک بات تو بتاؤ، میری حیثیت 1 لاکھ روپے کے جانور کی، اگر میرے دروازے کے پاس 15 لاکھ کا جانور پھنسا تو میں 1 لاکھ کا جانور کیسے پہنچوں گا؟ میرے بچے تو مجھے نوچ کے کھائیں گے، اب بکرا بکرا لے کے آ، جیسا فلانے دا بکرا۔ اللہ اکبر، تمہارے لوگ نے کتنوں کو قربانی سے محروم کر دیا، تمہارے شوق نے کتنے بچوں کتنے یتیموں کی آنکھوں میں آنسو لے کے آئے۔
اگر تیری گلی کے جانور پر 15 لاکھ روپے کا گلی کے دروازے پہ جانور بنا، تجھے شرم نہیں آئی؟ سامنے ایک گھر کے اندر 4 یتیم رہتے ہیں، وہ ساری رات ماں کو روتے رہے، اما سنوی بلا کے دے، سنوی بیڑا لا کے دے، اس کے گھر کے اندر تو روٹی نہیں، وہ تجھے کہاں سے بکرا لا کے دے؟ دروازہ بجا کس کا؟ آخری بات ابو سعید خدری کے مکان کا۔